بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان افروز واقعہ۔ عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نیشا پور اس کا دارالحکومت تھا تو ایک بزرگ شہر ہرات سے نیشا پور آئے اور چند دن وہاں کاروبار کیا، پھر اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے وطن لوٹنے لگے اور رات کے پچھلے پہر سفر شروع کر دیا۔ عبداللہ طاہر نے انہی دنوں اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ مسافروں کو پریشانی نہ ہو۔ اتفاق یہ ہوا کہ سپاہیوں نے 4 چوروں کو گرفتار کر لیا اور امیر خراسان عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھجوا دی، اور اتفاق سے ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب وہ گھبرائے کہ اگر امیر کو پتہ لگا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دیں گے۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ لوہار نظر آیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے بھی گرفتار کر لیا اور امیر کے سامنے باقی چوروں کے ساتھ پیش کر دیا۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر نے سمجھا کہ یہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، اس لیے بغیر کسی تفتیش و تحقیق کے انہیں قید کرنے کا حکم دیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب اس کا معاملہ اللہ جل شانہ کی ذات حل کرے گی، وہی اس کی مدد کرے گی۔ اس لیے اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشے میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد اللہ کے حضور سجدہ میں اللہ سے رقت آمیز دعائیں مانگتا اور کہتا، اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ 4 بزرگ لوگ آئے ہیں اور اس کے تخت کے پایوں کو مضبوطی سے پکڑا اور الٹنے لگے۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جلدی سے لا حول ولا قوت پڑھا، پھر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اس حاکم الحاکمین کی طرف، جس کی طرف ہر شاہ و گدا اپنی اپنی پریشانی کے وقت رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کیا۔ اس کے بعد دوبارہ سویا تو پھر یہی ہوا۔ اسی طرح 4 مرتبہ 4 بزرگ آتے، اس کے تخت کو الٹنا چاہتے۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر اس واقعے سے گھبرا گئے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ شامل ہے، جیسا کہ کسی صاحب علم و دانش کا قول ہے، نکن 100,000 تیر و تبر، آن چرک پیرزن کند بسہر، این سائرہ عدد شکنا، زہرہ گشت از دعائے پیر زنا۔ یعنی لاکھوں تیر اور بھالے وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک بڑھیا صبح کے وقت کر سکتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ دشمنوں کو شکست دینے والے بوڑھی عورتوں کی بد دعا سے تباہ ہو گئے۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر نے رات ہی کو جیلر کو بلوایا اور پوچھا، بتاؤ تمہارے علم میں کوئی شخص جو جیل میں بند کر دیا گیا ہو بے قصور ہو؟ جیلر نے کہا، عالی جناب، میں یہ تو نہیں جانتا کہ بے قصور کون ہے، لیکن ایک شخص جیل میں نماز پڑھتا اور رقت آمیز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا کہ اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ امیر کے سامنے پیش ہوا تو تحقیق سے پتہ لگا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ آپ میرے لیے 3 کام کیجئے، مجھے معاف کیجئے، میری طرف سے 1000 درہم قبول کیجئے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو میرے پاس آئیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے کہا کہ آپ نے جو کہا کہ مجھے معاف کیجئے تو میں نے معاف کر دیا۔ دوسرا، آپ نے جو کہا کہ 1000 درہم قبول کیجئے تو میں نے کر لیے۔ لیکن تیسرا جو آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو میرے پاس آئیں تو وہ میں نہیں کر سکتا۔ امیر نے پوچھا، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جل شانہ جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ الٹوا سکتا ہے، تو میں کیوں کسی اور کے پاس اپنی حاجت لے کے جاؤں؟ میرا ایسا کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا اور میں اسے کسی اور کی طرف لے کر جاؤں؟ صرف آپ ہی سن کر آگے نہ بڑھیں بلکہ شیئر کریں اور دوسروں کے بھی ایمان میں اضافے کے لیے سبب بنیں۔ آپ کی کسی ایک نیکی سے کسی اور کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔